السلام علیکم پاکستان تمام سننے والے کو، دیکھنے والوں کو، سمجھنے اور سمجھانے والے کو ناجی خٹی کا بہت بہت سلام کو. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ اینڈ گریٹ. آپ سب بہترین اور ایک بہت ہنستے مسکرا رہے ہوں گے، لیکن اس کا جو سیاسی گرما گرمی ہے اس سے آپ کو اتفاق ہوگا کہ بہت ہلچل ہو رہی ہے. سوشل میڈیا ایک بالکل الگ طریقے سے چل رہا ہے، جو آپ جسے کہیں گے کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جناب جو کہ کل تک یہ بات ہو رہی تھی کہ سی ایم جو ہے پنجاب کے ان کو ہٹایا، ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا. اور جناب جی رانا ثناء اللہ وفاق سے اٹھ کے جناب پنجاب میں آ گئے ہیں. شکر کریں زرداری صاحب کہ وہ ابھی سندھ کی طرف نہیں آئے. آپ ذرا کچھ کریں تو وہ سندھ کی طرف آئے. اور مجھے سب سے زیادہ حیران کن یہ بات لگی کہ جب زرداری صاحب نے کہا کہ بلاول میں اور حمزہ میں مجھے کوئی فرق نہیں لگتا. یہ کیا بات ہے؟ تو ایسا کریں کہ کل آپ ان کو بلائیں اور ان کو جائیداد میں حصے دار بنا لیں، پھر میں پوچھوں گی آپ کو. تو یہ باتیں ٹھیک نہیں لگتی. اور جب آپ کی پارٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وقت ایک ایفیلیشن چل رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ تو رہی ہے، لیکن بس ورڈکس ہیں اور ان ورڈ سے کھیلا جاتا ہے. اور اسی چیز کو ہمیں سائٹ پہ کرنا ہے. اور عمران خان صاحب نے آج جو ہے تقریباً 6:30 بجے کے قریب انہوں نے جو بات کی وہ آپ نے غور سے سننا ہے اور اس پیج کو ڈائریکٹ ان کی بات سنا کریں. اور جس طریقے سے وہ تمام اداروں کو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سیاسی ایک پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی پارٹی اس کا نہیں، بلکہ سب لوگوں کا یہ ایک طرح سے یعنی وہ ہونا چاہیے سینٹرل، آپ جسے کہیں گے کہ ایک سٹیک ہونا چاہیے. سٹیک کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا پاکستان ہے، سب کا پاکستان ہے. صرف پاکستان تحریک انصاف یا میں نے بھی آپ سے کہا پی ڈی ایم کا نہیں ہے، یا صرف اداروں کا نہیں ہے، بلکہ سب کا کلیکٹیولی. اور اس میں ادارے جو ہے وہ بہت ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. جس طریقے سے ادارے سو موٹیو ایکشن لیتے ہیں، اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ابھی جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر لیں تو آپ کرا لیں، لیکن کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس پر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہیں اور اس سے جو لوگوں کی اور پھر آپ دیکھیں کہ نیشنل انٹرنیشنل آپ کا کیا امیج جا رہا ہے اور ایک انسٹیبلٹی ہے. اور پھر جہاں پر اس امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے جو مہنگائی ہے، جو معیشت کا جو ہے زبحالی ہے، اور جو معیشت کی آپ جسے کہیں گے کہ انتہا سے ایک خرابی چل رہی ہے، وہ اس میں جو ہے وہ سب پھر شریک ہو جاتے ہیں. بیکاز لائک اگر میرے سامنے ایک چیز ہو رہی ہے اور میں اس کا اختیار رکھتی ہوں، میں با اختیار ہوں اور میں نہیں کر رہی اور میں خاموش تماشائی بنتی ہوں، تو میں اس جرم میں ایکول پارٹیسپینٹ ہوتی ہوں. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں اور ان چیزوں کو ہمیں بڑا کلیئر معلوم ہونا چاہیے کہ ہم وہ کون سی چیزیں کر رہے ہیں جس سے ہمارے ملک کا نقصان ہے. ذات کا نقصان بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا زیادہ عرصہ. تو یہ تو ایک ملک کا آپ کا پورا سٹیک ہے. اور وہ لوگ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رزق میں جو ہم مسلمان ہیں اور یہ مسلمان کے نام پہ یہ ملک لیا گیا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو جائز جو ہمارے پیسے ہیں، جو ہمارے حلال کے پیسے ہیں، اس میں بھی ہمارے پہ حق ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے، خیرات کرنا ہے، ہم نے کمیونٹی کو وہ کرنا ہے، ہم نے ٹیکس دینا ہے، ہم نے سب چیزیں کرنی ہیں. تو پھر آپ کا جس پہ آپ محنت کرتے، تو یہ اس ملک سے تو ہم مطلب اس ملک کی مٹی سے تو ہم بنے ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو اس میں سانس لے رہے ہیں اور جو آزادی کی ایک نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی بھی ہے، اور جس آزادی سے ہم بات کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے ہم غلام نہیں ہیں. اور جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، کہ اور لوگ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بلکہ ہمیں اور جہاں پر آپ کے جیسے فیٹف ہے، جیسے اور بہت ساری جس میں آپ پورے جو دنیا ہے وہ آپس میں جڑی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے پیس ہوتا ہے، جس طریقے سے انوائرمنٹ ہوتا ہے، جس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں جس میں پوری دنیا ایک دوسرے سے سٹیک ملے میں، وہ سب چیز ہوتی ہے. اس میں بھی آپ ایک دوسرے کا کردار جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس پہ. لیکن ملک میں کس طریقے سے کون سی حکومت آئے گی، کیا ہوگا، یا اس کا جو دفاعی وہ ہے وہ ملک ڈیسائیڈ کرتا ہے. سو پاکستان جو ہے وہ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں وہ بہت ہی چاقو چوبند ہیں اور وہ اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں. اور سیاست میں
وہ اندرون یعنی پاکستان کے اندر کی جو حالات ہیں، جو سیاست کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں حائل مشکلات ہیں، اس میں آنے والے قوانین ہیں، اس میں معیشت کا ایک بہت بڑا کردار ہے، وہ کس طریقے سے چل رہا ہے، اور اسے آپ پھر دنیا کے لیول پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو پوری آپ کیونکہ آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ ہے، آپ کا روزمرہ کی جو آپ کی بیسک نیڈس ہیں اس میں ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. اس وقت جو صورتحال چلی کہ کل نہیں، ویسے تو 23 تاریخ کو جو ہے وہ تحلیل ہو جانی تھی. دیکھیں خیبر پختونخوا جس میں آئی تھنک کچھ ایسے پہلے لوگوں کو جانے میں ڈر لگتا تھا اور کہتے تھے پٹھان ہائے پشاور ہائے خیبر، تو ڈر لگتا ہے. آپ کو پنجاب سے ڈر نہیں لگ رہا کیا؟ تو دیکھیں یہ بات خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان یا ناردرن ایریاز کی نہیں ہے، اور بلکہ یہ ہمارے ملک کے ایک اس حصے کی ہے جس میں سب سے بڑا صوبہ ہے. اور جب عمران خان صاحب نے کہا کہ میں خود اپنی حکومت کو، جو میرے پاس پاور ہے، پاور از کہتے ہیں نا آج کل کے زمانے میں لوگ بولتے ہیں پاور از ایوری تھنگ، اور میں خود عوام کی پاس جانا چاہ رہا ہوں اور الیکشن کرانا چاہ رہا ہوں، تو کیوں نہیں جا رہے آپ سب؟ تو یہ سب چیزیں دیکھنا بہت زیادہ سب کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. جس طریقے سے آج عمران خان صاحب نے لاہور میں کہا تھا کہ لوگ جو سیاسی ہماری پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی پولیٹیکل جو ہے رہنما ہیں، ان تمام نے سب کو کال کیا کہ جو لاہور میں ہیں نزدیک وہ سب آئیں اور ایک سکرینز لگائیں، اور سب نے دیکھا بھی. اور اب سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے آپ گراؤنڈ میں ہیں، آپ کو اس بات پہ آپ کا یہ ہونا ضروری ہے. اچھا اب ہم کہیں کہ ہمارے پاس تو سوشل میڈیا بھی ہے، ہمارے پاس تو الیکٹرانک میڈیا ہے، ہمارے پاس تو تمام چیزیں جس سے ہم کر سکتے ہیں، تو ہم روڈ پہ کیوں جائیں، ہم احتجاج کیوں کریں؟ لیکن یہ ایک سینسیبل لوگوں کا ایک پرامن احتجاج جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، اور یہ ہمیشہ ہر دور میں یہ چیز ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں ابھی فٹ بال کے فیفا میں بات کرتے ہیں تو وہاں پر خوشی بھی منانے کے لیے ہو سکتا ہے، وہ تو باہر کا ملک ہے، وہاں تو پر آر کے حساب سے آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں، اور پوری کی پوری قوم جو ہے ان کی وہ نکل آئی تھی اور انہوں نے اپنے ہیروز کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا تھا. لیکن جب احتجاج بھی ہوتا ہے تو اقوام جو ہے وہ نکلتی ہیں، اور وہ جو کہ بہت ڈیولپڈ ہیں، وہ نہ صرف اپنے ملک کے لیے بلکہ جب پوری دنیا میں کہیں پر زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی وہ آواز بلند کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر سندھ میں جو ہے وہ فلڈ آیا تو پوری دنیا، وہ جو کافر ملک ہے وہ آپ کو ایڈ دے رہا ہے، ہم لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ ایڈ کے نام پہ یہ وہ کرتا ہے. لیکن جب آپ ایڈ کے نام پہ اپنے ذات کے اپنے خاندانوں کے پیٹ پالتے ہیں اور ملک کو سفر کرتے ہیں، جو ان کے پیسے آپ ٹیکس سے لیتے ہیں اور اس کو ضائع کرتے ہیں یا اس کی یوٹیلائزیشن ٹھیک نہیں ہوتی، یا آپ تو کہتے بنے پھرتے ہیں کہ ہم بہت ہی 30 ماہ کھانا ہے لیکن نہیں ہوتا، تو یہ سب چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. آپ نے میرے پیج جو میں نے جہاں پر لکھا ہے نادیہ خٹک لائیو، وہاں پر آپ دیکھیں میرا یوٹیوب کا چینل ہے، انسٹاگرام نادیہ خٹک PK پہ ہے، اور آپ نے ٹک ٹاک بھی بلکہ نادیہ خٹک PK پہ ہے، آپ نے اس پہ بھی وہ کرنا ہے، اور ٹویٹر بھی ہے نادیہ خٹک PK، اور آپ نے اس پہ بھی آنا ہے، اور آپ نے ساتھ ساتھ چیزوں کو وہ کرنا ہے. اور ابھی میرے ٹویٹر پہ تھوڑا کوئی ٹیکنیکل کوئی مسئلہ آیا ہوا ہے، اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اور جب آپ خود ہوتے ہیں کسی بھی چیز میں تو آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ اوکے اگر کوئی مسئلہ، اور جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ کی جو پیشنس ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابھی ہم کال پہ لیتے ہیں سب کو. جناب کال پہ کون آئے گا؟ سب اپنی بات کر سکتے ہیں. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم راشد صاحب، عبدالجبار صاحب، ایس خان صاحب، خان کاکر صاحب، ارشد عباسی صاحب، شرجیل صاحب. اچھا اوکے شرجیل صاحب، آئی لائک PTI. عاقب صاحب، سو ایوری ون، السلام علیکم پاکستان. اور آپ لوگ جو ہے وہ کال پہ آنے کے لیے اپنی ریکویسٹ دے سکتے ہیں. اب جناب جی تابع صاحب نے بولا تھا وی آر ود یو خان، تھینک یو ویری مچ. راشد صاحب،
ماشاءاللہ آج آپ ریڈ کلر بہت اچھا، تھینک یو. یہ ریڈ کلر اور گرین کلر تو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کا ہے. لال محمد صاحب ول کم بیک نیکسٹ ٹائم. کم بیک نیکسٹ ٹائم نہیں، دس ٹائم. نیکسٹ ٹائم نہیں، دس ٹائم. اور نعمت خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اور سب ٹھیک ہے؟ اوکے. نادیہ نہیں، صابر خان صاحب کوئی خود تو تحلیل کرنا ہے اور گورنمنٹ نہیں کرا سکتی ہے. آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ آپ اس پہ بات کرنا چاہیں تو آپ ضرور کال پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی آپ کیا سوچتے ہیں اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اور دیکھیں خیبر پختونخوا تو بہت ہی کہتے ہیں نا پرسکون ہے، اور وہ اپنے جو آنے والے ٹائم کے اقدام ہے اس کے لیے، اور جیسے عمران خان کی وہ کیا کہتے ہیں بات ہے کہ تحلیل انہوں نے کہا جی جو بھی پنجاب کا ہوگا ہم ساتھ ہی کریں گے. تو دیکھیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کی 2/3 اکثریت ہے. ایک اور دوسرا جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایک ان کی بات پہ وہ کہتے ہیں نا کہ فوراً سے اوکے کرنا، یہ بہت ہی اور آپ کو میں بتاؤں کہ پٹھانوں میں اٹس لائک ویری ڈیفیکلٹ. لوگ سمجھتے ہیں بہت مشکل ہے. ہم لوگ جب اپنے لوگوں سے بھی ملتے ہیں تو اس وقت اس کی پوزیشن، اس کی پاور جو ہے وہ بالکل سائڈ پہ ہوتی ہے، اور وہ اگر وہ آپ سے ایک اچھے تعلق سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے تو آپ اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. لیکن جہاں پختونوں کے آگے آپ آ کے اپنے نام، مرتبہ، دولت اور یہ سب کچھ کر لیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے شاید خاموش تو رہ جاتے ہیں لیکن دل میں بھی بہت زیادہ برا کہتے ہیں، اور پھر اس سے تعلق جو ہے اس طریقے سے استوار نہیں رکھتے، اور یا اس کو دوبارہ بار بار موقع نہیں دیتے. اور پھر پختون جو ہیں ان کی چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو لیکن اس کی عزت جو ہے وہ کسی بھی بڑے سے بڑے شخص جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو آپ سوچ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ سب سے اس ہائیسٹ لیول پہ، وہ ایک عام انسان کی بھی ویسی ہی عزت ہوتی ہے اور وہ کرواتا ہے. اور کیونکہ کوئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو باشعور کیا ہے، اور جس ذات پاک نے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن میں یہ کہا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تمام جہانوں کو بنایا، تو وہ آپ کو ایک طرح سے انفارمیشن دے رہا ہے، آپ کو اٹھا کے اس دنیا سے اس آسمانوں اور آسمانوں کی وسعتوں پہ لے کے جا رہا ہے. پھر وہ جب بھی آپ سے بات کرتا ہے کہ میں آپ کو عرش پہ ملوں گا، میں آپ کو کیا، یہ ایک طرح سے، اور ایک جسے کہتے ہیں نا آپ کی ایک وہ اسٹرینتھ ہے جو آپ کے اندر ہے، اس کو وہ کرتا ہے. جہاں آپ کہیں پر کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ کے شارک سے بھی قریب ہوں، جو تم سوچتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں. اور جب آپ پہ کوئی جبر کر رہا ہوتا ہے، آپ پہ کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے، آپ پہ کوئی زیادتی کر رہا ہوتا ہے اور آپ کہہ کے بھی نہیں کہہ پا رہے ہوتے اور آپ بتا کے بھی نہیں کہہ پا رہے ہوتے، تو اللہ تب بھی انسان کو کہتا ہے کہ تم صبر کرو، اور وہ اصول واضح کر دیتا ہے کہ یہ اصول، یہ طریقہ کار ہے، اور میں تب بھی تمہارے شارک کے قریب ہوں، میں جانتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو اس کو پاور دیتا ہے، اس کو جیسے بھی اس کے پاس جو بھی جتنا بھی کچھ ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے یا اس پہ وہ ورک آؤٹ کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، پھر لیکن آخر میں وہ کتنا کچھ بھی کر لے اور کتنی محنت کر لے اور گنتا رہے اور بہت سارے اپنے لوگ بٹھا دے اور لا تعداد اس کے لوگ اور اس کے کیا کہتے ہیں ملازم ہوتے ہیں جو اس کے کاروبار کو بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کو بہت سارے لوگ مل کے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں اپنی وہ پاور بتاتا ہے کہ میں کن فیکون ہوں. اور وہ ینگسٹر جو پاکستان میں اس وقت کوئی بھی ہوتا ہے تو وہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. تو جب آپ اپنے قوت بازو کو بہت زیادہ رکھتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کامیابی تو بھی حاصل کرتے ہیں، اس کا تو یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یقین سے ہی آپ کی کہتے ہیں زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. لیکن وہ جو آپ کی کوشش ہے وہ آپ کو تر و تازہ رکھتی ہے، آپ کو آگے بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. آپ کو وہ جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ ٹوٹ جائیں، آپ ختم ہو جائیں، آپ کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہ ہو، اس سے آپ جو ہے وہ بالا تر ہو جاتے ہیں. اور پھر یہی زندگی ہے. اور پھر جو
شیطان ہے جو آپ کو وسوسے ڈالتا ہے، جو آپ کو خرابی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جو لوگ جو آپ کے اوپر نظر رکھتے ہیں یا آپ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان سے کافی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. جب آپ کا یقین محکم ہو، جب آپ کو اپنے رستے کا معلوم ہو، نہ بھی معلوم ہو لیکن آپ نے کہاں پہنچنا ہے، آپ اس پہ فوکس کریں تو آپ کو جو ہے وہاں پہ لے جایا جا سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں کہ کسی کوئی پیدا تو نہیں ہوا تھا نا کہ وہ اس نے چاند دیکھا ہو یا آسمان یا خلاؤں میں ہو، لیکن اس کا تصور تھا. اس تصور کو پورا کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ کیا کچھ کرتا ہے. اور دیکھیں دے آر دا موسٹ ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ امیر ترین بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خاص ہوتے ہیں جو خلا میں چل جاتے ہیں. اور اگر آپ دیکھا جائے تو آپ تو دنیا جس میں سب کچھ ہے، آپ یہاں پر رہ کے ایسے فارغ، مطلب کوئی نہیں، بس کھایا پیا اور پکڑائی نہ دو، یا مطلب کھایا پیا اور بس بات ختم، سو گئے اور اٹھ گئے اور بس پڑھ لیا یا وہ کر لیا. سو آپ کی ایکسٹرا کیریکولر. سو آئی جسٹ وانٹڈ رائٹ ناؤ، اور جتنے نوجوان ہیں، آپ کا جو صلاحیتیں ہیں، آپ کی جو ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، اس تعلیم سے ہٹ کے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور آپ کا جو کمیونیکیشن جو ایک اسکل ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس طریقے سے آپ جب چاہے وہ اس فیس بک پہ آتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی اور ایپ میں آتے ہیں، آپ لائیو آتے ہیں، آپ ٹک ٹاک پہ آتے ہیں، آپ انسٹاگرام پہ آتے ہیں، آپ کہیں پر اپنی تصویر بھی دکھا رہے ہوتے ہیں یا آپ بات کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے روزمرہ میں سب ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے کھیل ہے، جیسے اور بہت سارے وہ ہیں، وہ آپ اپنے دیکھنا ہوگا کہ وہ آپ کو ایک کس طرف لے کے جا رہا ہے. اور آپ کا وہ انٹرسٹ جو ہے وہ اس میں کوئی نہ کوئی یعنی یا آپ کا سیلف سیٹسفیکشن کے ساتھ ساتھ وہ سوشل نارمس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو وہ جو ہے وہ بیسٹ کرے. اور وہ کوئی بھی کام وہ جو ایک کہتے ہیں کہ لیگل نہیں ہے، انلیگل ہے، اس سے آپ کو سائڈ پہ ہونا چاہیے. اور کوئی بھی جو جیسے خوراک ہے اس میں زیادتی ٹھیک نہیں ہے. جس طرح کے کھیل کود ہے اس میں بھی زیادتی، جہاں وہ پروفیشنل ہے تو اس میں اس کی محنت بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ہر ایک چیز میں قانون ہے، قوانین ہیں، رولز ہیں، طریقہ کار ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. اس وقت ہم دوبارہ بات کریں گے کہ اس وقت جو تحریک ہے حقیقی آزادی کی، اس پہ آپ نے کام کرنا ہے. جو الیکشن کراؤ ملک بچاؤ والی بات ہے اس کو آپ نے کرنا ہے. اور جس معیشت کی زبحالی پہ پاکستان اس وقت ہے، اور جس طریقے سے مہنگائی ہے، جس طریقے سے لوگوں میں کشمکش ہے، آگے کیا ہوگا، انسٹیبلٹی ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز مستحکم نہیں ہے، معیشت مستحکم نہیں، سیاست مستحکم نہیں، آنے والا کل کس چیز کو بتا رہا ہے وہ مستحکم نہیں. تو یہ سب چیزیں ایک طرح سے ملک کو پیچھے لے کے جا رہی ہیں. اور اس وقت جو کہ زمانہ بہت آگے چل رہا ہے، اگر آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی ایپ ہے، موبائلز ہیں، وہ ہر سال نیا سے نیا کیا سے کیا ٹیکنالوجی آ رہی ہے. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ کو میں ینگسٹرز کروں کہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آئی ٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ ٹیکنالوجی اس کو اتنے انہانس کر رہی ہے کہ آپ کو ان سب چیزوں سے نکال رہی ہے، لیکن خود انسان اس غلام نہ ذہنیت سے کیوں نہیں نکل رہا، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. سو سندھ اس وقت جو سندھ کی صورتحال ہے وہ آپ دیکھیں. اس وقت جو وفاق ہے جس کی ہم کہتے ہیں کہ 26-27 کلومیٹر تک محیط ہے، وہ کیا سے کیا کر رہی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو آواز اٹھانا ہے، اس کے لیے آپ کو باوقار ہو کے پرامن طریقے سے پرجوش ہو کے مستحکم ہو کے یکجاں یک زباں اور عمران خان کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا ہے. اور آپ نے عمران خان کا پیغام گھر گھر، دروازہ دروازہ، چپا چپا، کونا کونا، گھر گھر، گلی گلی، محلہ محلہ، قصبہ قصبہ، دیہات، شہر، اور کہتے ہیں پورے ملک میں آپ نے آواز اٹھانی. اور اوورسیز پاکستانی، یو آر آلویز آلویز ویری پریشیس اینڈ ریسپیکٹیبل، بیکاز آپ لوگوں کی محبت پاکستان کے لیے، جس طریقے سے آپ اپنا سرمایہ پاکستان لے کر آتے ہیں، جس طریقے سے آپ جو کما رہے ہیں اس کے لیے آپ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو بہتر کریں، پھر آپ اپنی سرمایہ کاری کرنے کی پوری آپ کا دل ہوتا ہے کہ میں کہیں اور سرمایہ کرنے کی بجائے اپنے ملک میں کروں، کیونکہ اس سے ایک محبت ہوتی ہے، مٹی کی کشش بے انتہا ہوتی ہے. وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں ان کو اس چیز کا بالکل اندازہ ہے، اور وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، چاہے ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پاکستان کی اس زمین کے لیے، لوگوں کے لیے ترستے ہیں. لیکن جو اس ملک میں ہیں وہ اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو نہیں پہچانتے. ان سب چیزوں میں اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں، چاہے وہ سعودیہ میں، دبئی میں، یورپ میں، ایشیا میں، کہیں پر بھی ہیں، چائنا میں ہیں، چاہے وہ ایران، عراق، موروکو، کہیں پر بھی ہیں، آپ کسی یورپین کنٹری میں یا ایشین کنٹریز میں، آپ سب کو پاکستان کے تمام لوگوں کا سلام، عمران خان کا سلام، پاکستان تحریک انصاف کا سلام.
نادیہ خٹک کا سلام. اور آپ لوگوں کی جو فیڈ بیک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں تمام لوگوں کو کہوں گی کہ میں دوبارہ آؤں گی لائیو، لیکن اس وقت جو پیغام ہے جو آج عمران خان کی جو اسپیچ تھی، جو انہوں نے آپ سے بات کی، اس کو سننا، اس کو آگے پہنچانا آپ پہ لازم ہے، چاہے آپ کسی بھی موڈ میں کریں. اور پھر آپ نے غور سے سننا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اور آپ نے میرے پیج کو جو ہے وہ شیئر بھی کرنا ہے، اور میرا یوٹیوب کے پیج کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، انسٹاگرام پہ نادیہ خٹک PK. اور میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے وقت میں سے ان سب چیزوں کو ٹائم بھی دوں اور آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کمیونیکیٹ کروں. اور آپ نے الیکشن کی تیاری کریں اور اپنی اپنی جگہوں پہ آپ اپنے 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 جو پاکستان کا نظریہ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ ہے، اس کو اپنے اندر اس طریقے سے اجاگر کر کے لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں کہ ہاں یہ ہے اصل بندہ. اور آپ کی جو اپنی شخصیت ہے وہ بہت زیادہ قداور ہے. اور بالکل عمران خان کی بات تو سب پہ بھاری ہے، لیکن آپ کی اپنی شخصیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میں جتنے تمام ینگسٹرز ہیں جو ایون ابھی شاید کالج میں ہیں، چاہے اسکول میں ہیں، آپ سب کا بھی ایک بہت بڑا ہے کہ آپ اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ ٹھیک ہیں. اور آپ زور سے ٹوائز مانگتے ہیں، آپ زور سے اپنی بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اپنی 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 مسکراہٹ سے، اپنی باتوں سے، اپنے ہونے سے آپ ان کو ایک بہت ہی کہتے خوبصورت احساس دلاتے ہیں. تو اس میں آپ نے پاکستان کی بات کرنی ہے، آپ نے ان سے سوال کرنے، اور آپ نے ان سے عمران خان کی بات ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم ہر وقت ہر قدم اپنے پاکستان کی بات کریں، کیونکہ ہم بھی عمران خان صاحب کے ساتھ اس پاکستان کے لیے. اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بہترین کریں. اور میں انشاءاللہ دوبارہ آج آپ کے ساتھ لائیو آؤں گی اور پھر ہم لائیو بات کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اور انشاءاللہ اسٹے ٹیونڈ، اور پیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس پیج کو بھی گروپس میں، واٹس ایپ گروپس میں، اور جتنے ایپس ہیں اس میں، اور نادیہ خٹک کے جو پیجز ہیں، چاہے وہ یوٹیوب ہے، چاہے وہ ٹک ٹاک ہے، ٹک ٹاک پہ بھی نادیہ خٹک PK سے، اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ فالو کرنا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں. کیپ اسمائلنگ. اور عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.